بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 396۔ عمر بن دینار نے کہا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے بھی یہی مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک وہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 397۔ مجاہد سے بیان ہے، انہوں نے کہا کہ ابن عمر کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن پہنچے اور آپ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ ابن عمر نے کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ سے نکل چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، 2 رکعت ان 2 ستونوں کے درمیان پڑھی تھیں جو کعبہ میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف واقع ہیں۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 398۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو 2 رکعت نماز کعبہ کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 399۔ ابو اسحاق سے بیان ہے، انہوں نے براء بن عازب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ جب قبلہ بدلا تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد وہ چلا گیا اور انصار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 400۔ محمد بن عبد الرحمن کے واسطہ سے بیان ہے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 401۔ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور صاحب کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا تھا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہارے جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے یعنی سجدہ سہو کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 402۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویسا ہی حکم فرمایا۔ میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دوسری آیت پردہ کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ اپنی عورتوں کو پردہ کا حکم دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے رہتے ہیں۔ اس پر پردہ کی آیت نازل ہوئی، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں جوش و خروش میں آپ کی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مطالبات لے کر حاضر ہوئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں طلاق دلا دیں اور تمہارے بدلے تم سے بہتر مسلمہ بیویاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ اور سعید بن ابی مریم نے کہا کہ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے حمید نے بیان کیا، کہا میں نے انس سے یہ حدیث سنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 403۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر کے واسطہ سے آپ نے فرمایا کہ لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آنے والا آیا، اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کل وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی کعبہ کی جانب منہ کر لیے، جبکہ اس وقت وہ شام کی جانب منہ کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب کعبہ کی جانب گھوم گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 404۔ سعید بن قطان نے شعبہ کے واسطے سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ایک مرتبہ 5 رکعت پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور صحب کے 2 سجدے فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 405۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر دکھائی دینے لگی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلہ کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 406۔ عبداللہ بن عمر کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی دیوار پر تھوک دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھرچ ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ نماز میں منہ کے سامنے اللہ عز و جل ہوتا ہے۔